الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالق بھی میں ہوں، حکم بھی میرا چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ کن بات صرف اللہ کی ہے، فیصلے کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ساری کائنات میں امن آئے گا اللہ کے ارادے سے، عزت آئے گی تو اللہ کے ارادے سے، ذلت آئے گی تو وہ بھی اللہ پاک کے ارادے سے۔ وتعز من تشاء، جہاں چاہے عزت دے دے، وتذل من تشاء، جسے چاہے ذلیل کر دے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے ملک دے دے، تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک چھین لے۔ انسانوں کی ذات سے متعلق جو حالات ہیں ان پر بھی اللہ کا قبضہ ہے، اور انسانوں کے افعال، حرکات، سکنات پر بھی اللہ کا پہرا ہے، اور زمین آسمان کی گردش اور اس میں آنے والے حالات پر بھی اللہ پاکی کا قبضہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں پر بھی وہی بادشاہ ہے، زمینوں پر بھی وہی بادشاہ ہے۔ فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ، آسمانوں پر اس کا عرش ہے، وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ، زمین پر اس کی سلطنت ہے، فِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ، سمندر میں اس نے راستے بنائے، فِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ، جنت میں اس کی رحمت ہے، فِي النَّارِ عِقَابُهُ، جہنم میں اس کی پکڑ اور اس کا عذاب ہے۔ احق من ذکر، اس سے زیادہ یاد کرنے کے قابل کوئی نہیں، احق من عبد، اس سے زیادہ بندگی کے قابل کوئی نہیں، ارأف من ملک، اس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، اجود من سئل، اس سے زیادہ سخی کوئی نہیں، اوسع من اعطا، اس سے زیادہ وسعت کے ساتھ دینے والا کوئی نہیں، الملک لا شریک لہ، ایسا بادشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، لیس معہ رب یرجع، اس کے ساتھ کوئی اور رب نہیں جس پر امید باندھی جائے، ولا وزیر یرشا، نہ کوئی درمیان میں وزیر ہے جس کو رشوت دے کر اس تک پہنچا جائے، ادعونی استجب لکم، وہ کہتا تم بلاؤ میں سنتا ہوں۔ نہ کسی واسطے کی درمیان میں بادشاہ ہے، نہ کوئی درمیان میں وزیر ہے، نہ کوئی درمیان میں آڑ ہے، رکاوٹ ہے، بلکہ اللہ پاک نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ انسانوں پر بھی اللہ کا قبضہ ہے اور زمین آسمان پر بھی۔ رفع السماوات بغیر عمد، آسمان اونچا کر دیا اپنی مرضی سے، ستون کوئی نہیں بنائے۔ جعل لکم الارض ذلولا، زمین کو بچھا دیا، مسخر کر دیا اپنی طاقت سے، والجبال ارساہا، پہاڑوں کو مضبوط بنا کے گاڑ دیا اپنی قدرت سے۔ پھر اس نے سخر لکم الشمس والقمر دائبین، ان میں آسمان زمین کے درمیان سورج چاند کا نظام چلایا، سورج اپنے مدار پر، الشمس تجری لمستقر لہا، چاند اپنے مدار پر، والقمر قدرناہ منازل، پھر سورج چاند ستارے سیارے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، ان میں کتنے خرب ہا خرب 5 ارب کہکشائیں ہیں جو اس خلا میں گردش کرتی ہیں، جن کو دیکھا جا چکا ہے، جن کو دیکھا نہیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ 5 ارب کہکشاؤں میں ایک ایک کہکشاں میں 10 خرب کم و بیش سیارے ہیں، جن میں کروڑوں سیارے ایسے ہیں جو اس نظام شمسی، ہمارا نظام شمسی جو 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، زمین سورج کے گرد 19 کروڑ میل کا دائرہ بناتی ہے، اور سورج سے سب سے دور سیارہ پلوٹو وہ سورج کے گرد 7.5 ارب میل کا دائرہ بناتا ہے۔ یہ نظام شمسی جس میں ہم چلتے ہیں یہ 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، اور اس خلا میں ایسے کروڑوں سیارے ہیں جن میں ہمارا نظام شمسی ایسے رکھا جا سکتا ہے جیسے پلیٹ میں چند بوٹیاں رکھی جاتی ہیں۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اتنے سارے سیاروں کو، ستاروں کو، اتنے سورج چاند سب کو چلاتا ہے، گھماتا ہے، کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ ایک کہکشاں کے سیارے دوسری میں پورے داخل ہو جاتے ہیں، 4 گاڑیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، سڑکوں پہ ٹکریں شروع ہو جاتی ہیں۔ آسمان زمین کے درمیان ارب ہا ارب نہیں، خرب ہا خرب سیارے، جن کی تعداد کو اللہ کے علاوہ جانتا کوئی نہیں۔ اللہ نے ان کو جب سے بنایا ہے وہ ایک نظام میں کل فی فلک یسبحون، وہ ایک نظام کے تحت گردش بھی کر رہے ہیں، دوڑ بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، ایک دوسرے میں داخل بھی ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک دن بھی ذرہ کے برابر کمی نہیں، زیادتی نہیں، ٹکراؤ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے اندازہ لگانے والے کا زبردست اندازہ جس سے زیادہ کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا۔ الم نخلقکم من ماء مہین، میں نے تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا، جعلت لک قرارا فی بطن امک، میں نے ماں کے پیٹ کو تیرے لیے قرار کی جگہ بنایا،
غشیتک فی غشاء لئلا تفزع من ظلمۃ الرحم، تجھے پردوں میں لپیٹا تاکہ اندر کے اندھیروں سے تجھے ڈر نہ لگے، وعلمتک الجلوس فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں تجھے بیٹھنا کھیلنا حرکت سکھائی، فہل یقدر علی ذلک احد غیری، میرے علاوہ کوئی اور ایسا کر نہیں سکتا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، میں ہوں جو مضبوط ٹھکانے میں تجھے جگہ دیتا ہوں۔ اور پھر دوسری جگہ کیا فرماتے کہ فقدرنا، اندازہ کرتا ہوں، فنعم القادرون، میرے سے زیادہ کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا اپنے اندازے کے ساتھ، اس لیے اللہ ہم سے گلہ کرتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میرے بندے مجھے چھوڑ کر تو کس سے مجھ سے دھوکہ کھا گیا، میری ذات کے بارے میں دھوکہ کھا گیا، تجھے کس نے دھوکہ دیا؟ میں تیرا رب کریم، پالنے والا، پیدا کرنے والا، تخلیق خلقت میرے ہاتھ میں، پھر ایسا نہیں الٹ سلٹ بنایا، فسواک فعدلک، ترتیب کے ساتھ بھی بنایا اور متناسب بھی بنایا، کوئی عیب نہیں، جہاں چاہے عیب رکھ دے، اپنی قدرت سے اللہ پاک ایسا بے داغ بنا کے دنیا میں بھیجا۔ کیسے بھیجا؟ ثم السبیل یسرہ، راستے کو آسان کیا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، فرشتے کو بھیجا، فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، جس سے پر کے اوپر نکالا، لا لک سن تقطع، دانت کاٹنے کو نہیں، ولا لک ید تبطش، ہاتھ پکڑنے کو نہیں، ولا لک رجل تمشی، پاؤں چلنے کو نہیں۔ کیسا عاجز ہوتا ہے بچہ، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بتا سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے، نہ کاٹ سکتا ہے۔ ایسے بے بسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف فهل یقدر علی ذلک احد غیری، میں ایسے عالم میں تیرے لیے ماں کی چھاتی سے دودھ کے 2 چشمے جاری کرتا ہوں جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے پلاتے ہیں، بھلا میرے علاوہ بھی کوئی اور ایسا کر سکتا ہے؟ وجعلت لك حنانا في صدر ابويك، ماں باپ کے دل میں محبت ڈالتا ہوں، لا یاکلان حتى تشبع، بچہ نہ کھائے وہ نہیں کھاتے، ولا ینامان حتى ترقد، بچہ نہ سوئے وہ نہیں سوتے، یہ اللہ کا غیبی نظام ہے، یہ اللہ پاک فرعون کے لیے بھی اللہ نے چلایا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی چلایا، اور شداد کے لیے بھی چلایا، قارون کے لیے بھی چلایا، حامان کے لیے بھی چلایا، اپنے ماننے والوں کے لیے بھی یہ نظام چلتا ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے بھی اللہ پاک کا یہی نظام چلتا ہے۔ اللہ پاک رب بغیر اسباب کے، خالق بغیر اسباب کے، مالک بغیر اسباب کے، کچھ نہ بنائے پھر بھی خالق ہے، کوئی نہ ہو پھر بھی مالک ہے، کوئی نہ سجدہ کرے پھر بھی مسجود ہے، سارے سجدے میں چلے جائیں پھر بھی مسجود ہے، سارے پکارے اللہ اکبر وہ پھر بھی بڑا ہے، کوئی بھی نہ اللہ کا اعتراف کرے وہ پھر بھی بڑا ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم وربکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، اے انسان، جنات، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، چھوٹے بڑے، خشک تر، مرد عورت، سب تم میرے فرما بردار بن جاؤ، میری عزت میں اضافہ نہیں کر سکتے، وہ ہمارا محتاج نہیں۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم وردکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملکی شیئا، اے انسان، جنات، اولین آخرین، زندہ اور مردہ، خوش اور تر، بوڑھے اور جوان، چھوٹے اور بڑے، مرد اور عورت، تم سب میرے نافرمان بن جاؤ، میری عزت میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔ یا عبادی لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو، نہ تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو نہ تم میرا نقصان کر سکتے ہو۔ حکومت اللہ پاک کی ہے، عرش سے لے کر فرش تک، لہو ما فی السماوات، کا آسمانوں میں بھی میں ہوں، وما فی الارض، زمین میں بھی میرا حکم، وما بینہما، اس کے درمیان بھی میرا حکم، وما تحت الثری، تحت الثری تک بھی میرا حکم، دانا پھٹتا نہیں اللہ کے امر کے بغیر۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، بادل مونسون سے نہیں آتے، اللہ کا ارادہ چلتا ہے بادل آتا ہے۔ هو الذی یرسل الرياح، میں ہوں ہواؤں کو بھیجتا، والسحاب المسخر بین السماء والارض، میں ہوں بادلوں کو زمین آسمان کے درمیان ٹکاتا۔ الم تر ان اللہ یزجی السحابہ، دیکھو تمہارا رب بادلوں کو کیسے ہانکتا ہے، کیسے ہانکتا ہے اور ان کو آپس میں جوڑتا ہے۔ فَيَجْعَلُهُ رُكَامًا، پھر ان کی تہ بنا دیتا ہے، تہ در تہ ان کو اوپر لے جاتا ہے۔ یہ کلام اس وقت اتر رہا ہے جب بادلوں سے اوپر جا کر کسی نے نہیں دیکھا، آج بادلوں کے اوپر جا کر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ تہ در تہ لگ رہے ہیں، اور وہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی وادی میں
बिन देखे अल्लाह के कलाम के जरिए से बता रहा है कि अल्लाह है जो बादलों को मुसख्खर करता है। ऐसे पानी के खजान और ऐसे पानी के टैंक बना दिए, अंदर चले जाएं तो एक कतरा पानी नहीं, दीवार नहीं, टोंटी नहीं, कोई मोटर नहीं, कोई पाइप नहीं, अंदर जाएं तो कतरा नहीं। बरसात दे तो सारी दुनिया को गर्क कर दे, एक बादल सारी दुनिया को गर्क कर सकता है। ये अल्लाह अपनी कुदरत के नमूने दिखाता है। पानी बरसाया अपनी ताकत से, हम तो पानी को इस्तेमाल करते हैं। पानी बनाने वाला कौन? कुल अराइतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यातीकुम बिमाइन मईन। मुझे बताओ अगर मैं पानी को खत्म कर दूं, कोई है पानी लाने वाला? अंतुम अंसलतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुंज़िलून। ये बारिश तुम लाते हो कि मैं लाता हूँ? पानी का मैं बनाता हूँ, मैं ही तुम्हें अकल देता हूँ कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। फिर मैं पानी लगा दूं, दाना डाल दूं, अल्लाह कहे नहीं फटना, कौन फाड़ेगा उसे? फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं हाँ मैं हूँ, मैं सबबनल माअ सबा, पानी बरसाता हूँ एक अंदाज, अनोखे अंदाज के साथ। थुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा, जमीन फाड़ता हूँ अपनी कुदरत से। फअंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबा, दाने उगाता हूँ। फालिकुल हब, दाने को फाड़ा, वन्नवा, गुठली को फाड़ा, और क्या कहा? अंबतना हदाइक़ ज़ात बहजा, और रंगा रंग के बागात बना दिए। वमा तख़रुजु मिन समरतिन मिन अक़मामिहा, फिर उन दरख्तों का तना बनाना, उनमें डालियां, उनमें शाखें, शाखों पे पत्ते, उन पे शगुफे, शगुफों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फल लगाता है, किसी को मीठा, किसी को नमकीन, और किसी को कड़वा, किसी को सफ़ेद, किसी को पीला, किसी को जर्द, किसी को सब्ज। ये सारे रंग अल्लाह अपनी कुदरत से देता है। सारी कायनात अल्लाह की मुट्ठी में है, जो होगा वहां से होगा, नहीं होगा ऊपर से नहीं होगा। मैं और आप जब तक ऊपर से फैसला ना हो कुछ नहीं कर सकते। कोई कौम इज्जत नहीं पा सकती अल्लाह की चाहत के बगैर, कोई जलील नहीं होता मगर अल्लाह की चाहत के साथ। किसी को माल नहीं मिलता मगर अल्लाह के इरादे के साथ। यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, जिसे चाहूं दे दूं, व यक़दिर, जिसका चाहूं तंग कर दूं। दरवाजे बंद कर दूं, खुल नहीं सकते, खोल दूं, बंद नहीं हो सकते। मौत का पैगाम आ जाए तो हिफाजत की सारी आहिनी दीवारों को अल्लाह तोड़ देगा, और हिफाजत का पैगाम आ जाए तो मौत के मुहीब साए के अंदर से अल्लाह जिंदगी के असबाब निकाल देगा। इज्जत का फैसला कर दे तो कायनात की हर चीज में से इज्जत निकलेगी, और जिल्लत का फैसला कर दे तो कायनात की हर चीज में से जिल्लत निकलेगी। वो मोहब्बत का फैसला कर दे तो हर चीज से मोहब्बत फूटेगी। वो जिल्लत का फैसला कर दे तो हर चीज से जिल्लत आएगी। नफरत का फैसला कर दे तो हर चीज से नफरत आएगी। नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जोड़ा जोड़ा कश्ती में रखो। उन्होंने कहा अल्लाह माज़ा अफ़अल बिल असद वल बकर वल हिर्रत वल हमाम, ए अल्लाह जोड़ा जोड़ा जो रखूं, शेर खाएगा गाय को, भेड़िया खाएगा बकरी को, बिल्ली खाएगी कबूतर को, ये तीन की नस्ल तो खत्म, इनकी नस्ल कैसे चलेगी? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मन अलक़ा बैनहुम अल-अदावत या नूह, इनमें दुश्मनी किसने डाली है नूह? कहा अल्लाह आपने डाली। फसअलिफ़ु बैनहुम, मैं इनमें मोहब्बत डाल दूंगा। अल्लाह मोहब्बत डालता है। अल्लाह ने अपने हबीब से कहा लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीआ मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्न अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, अगर मेरे हबीब आप सारा जहान भी खर्च कर देते तो इनके दिलों में मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते थे। मैंने मोहब्बत को पैदा किया है। मोहब्बत भी मखलूक है, अल्लाह लाता है। नफरत भी मखलूक है, अल्लाह लाता है। जिल्लत भी मखलूक है, अल्लाह लाता है। इज्जत भी मखलूक है, अल्लाह लाता है। सेहत का ताल्लुक अस्पतालों से नहीं, आसमान के फैसलों से है। बीमारियों का ताल्लुक ग़िज़ाओं से नहीं, आसमान के फैसलों से है। दुनिया दारुल असबाब है, बेशक निज़ाम असबाब से चलता है, फैसला ऊपर होता है। सबब फिर हरकत में आता है जब ऊपर फैसला वजूद में आता है। ऊपर फैसला हो जाए सेहत का और नीचे सारे अमराज के असबाब इकट्ठे हो जाएं, बीमारी नहीं आएगी। ऊपर फैसला हो जाए बीमारी का और नीचे सारे सेहत के असबाब इकट्ठे हो जाएं, सेहत नहीं आएगी। ऊपर फैसला हो जाए शिकस्त का और नीचे फतह के असबाब इकट्ठे हो जाएं, फतह नहीं आएगी। ऊपर फैसला हो जाए फतह का और नीचे शिकस्त के असबाब हो जाए, कभी शिकस्त नहीं आएगी। हुकूमत तो अल्लाह की है। हुवल्लज़ी सख्खर अल-बहर, का समंदर मेरे हाथ में, रफ़ा समावात बगैर अमदिन तरौनहा, आसमान मेरे हाथ में, जअल लकुमुल अर्द ज़लूला, ज़मीन में अल अर्द जमीअन क़ब्दतहु यौमल क़ियामह, ज़मीन मेरी मुट्ठी में, वल जिबाल अरसाहा, ये समंदर ये पहाड़ मेरी मुट्ठी में, अखरज मिन्हा माअहा व मरआहा, पानी चारा मेरे कब्जे में। अल्लाह तबारक व तआला एक एक को अलग फरमा रहे, एक एक को अलग फरमा रहे। इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिह, हर चीज मेरे सामने सजदा रेज है, हर चीज पर अल्लाह तबारक व तआला का कब्जा है। ये सारा कायनाती नक्शा जैसे उसने बनाया है वैसे ही इसका मालिक है। ये नहीं है कि साइंस वालों ने ताकत हासिल करके इक़्तिदार हासिल कर लिया है, नहीं, अल्लाह ने चाहा मिल गया, अल्लाह ने चाहा मिल गया।
سبب بنا، اللہ کا ارادہ شامل حال ہوا، جب اللہ چاہے گا توڑ دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا بنا دی اور فارغ ہو کے بیٹھ گئے ہے، اب دوڑ لگانے والے دوڑ لگا رہے ہیں، جو جتنی دوڑ لگائے گا وہ آگے نکل جائے گا، نہیں، اللہ جس کو پکڑ لے گا وہ دوڑ نہیں سکتا، اللہ جس کو چھوڑ دے گا اسے پکڑ کوئی نہیں سکتا۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کا یہ نظام اندھا دھند نہیں ہے، نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تم بیٹھ جاؤ، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے اسباب بنائے، ان اسباب کو بیکار سمجھنا جاہلیت ہے، اور ان اسباب پر مدار سمجھنا گمراہی ہے۔ یہ سمجھنا کہ اسباب کچھ نہیں، یہ جہالت ہے، اور یہ سمجھنا کہ یہی سب کچھ ہے، یہ گمراہی ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، نہ جاننا بھی جہالت ہے اور غلط جاننا بھی جہالت ہے، نہ جانا یہ بھی جاہل اور غلط جانا یہ بھی جاہل، گھوڑے کو نہیں جانا یہ بھی جہالت ہے اور گدھے کو گھوڑا کہہ رہا ہے یہ بھی جہالت ہے، غلط جانا۔ آج ہم نے جانا تو ہے پر غلط جانا، ہم نے اسباب کو اصل سمجھا، پیسے کو اصل سمجھا، روپے کو اصل سمجھا، مادیت کو اصل سمجھا، یہ ہماری جہالت ہے۔ یہ تو اسباب ہے، مٹی کے ماجور ہے، شطرنج کے مورے ہیں جن کی رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جدھر پھیرے گا ادھر کو پھرتے چلے جائیں گے، جدھر کو چاہے گا ادھر کو موڑ دے گا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، بنانے والا ان سے غافل نہیں، اس کے ہاتھ سے نکلے ہوئے نہیں، اسی کے قبضے میں ہے، اسی کی طاقت میں ہے، اسی کے ساتھ سارا نظام چلتا ہے۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمد الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ مجھے بتاؤ، اگر میں رات کو کہہ دوں کھڑی ہو جا، سورج کو کہہ دوں نکلنا نہیں، کوئی ہے جو سورج لائے گا؟ رات پر قبضہ ہے۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمد، مجھے بتاؤ اگر میں سورج کو کہہ دوں کھڑا ہو جا، الى یوم القیامہ، ڈوبنا نہیں قیامت تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، کون ہے جو رات لائے گا؟ کس کے قبضہ قدرت میں ہے دن رات کا لانا؟ تصریف الریاح، ہوائیں کون لاتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، کا زمین آسمان میں غور کرو، واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے آنے جانے میں غور کرو، کیسے دن لمبا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اور رات لمبی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، زمین ایک گیند ہے جو فضا میں گھوم رہا ہے، 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے گرد گھوم رہا ہے۔ اللہ نے اس کا قطر 24,000 میل بنایا، اگر اللہ پاک اس کو 48,000 میل کر دیتا تو رات دگنی ہوتی، دن دگنا ہوتا، رات سے بھی تھک جاتے، دن سے بھی تھک جاتے۔ اللہ اس کے قطر کو 12,000 کر دیتا تو دن آدھا ہو جاتا، رات آدھی ہو جاتی، نہ دن کے کام ختم ہوتے نہ رات کا آرام ختم ہوتا۔ فقدرنا فنعم القادرون، یہ وہ اندازہ لگانے والا جس نے اندازہ لگایا کہ کتنے دن سے میرے بندوں کا کام چلتا ہے، کتنی رات سے میرے بندوں کو آرام ملتا ہے، یہ تو اوپر سے فیصلہ کر رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے پھر زمین کو 23 ڈگری کے زاویے پہ جھکا دیا، اگر اللہ اس کو یوں سیدھا کر دیتا تو زمین میں سے موسم ختم ہو جاتے۔ یہ موسم یوں تھوڑا سا جھکایا ہے، اگر یوں سیدھی ہو جاتی تو شمال اور جنوب کے جو پول ہیں ان سے جب ہوائیں چلتی تو ساری زمین پر برف ہی برف ہو جاتی، اور جب وہ ہوائیں بند ہو جاتی تو سورج کی گرمی ساری زمین کو بمے انسانوں کے جھلسا کے ختم کر دیتی۔ اللہ نے اس کو تھوڑا سا یوں جھکایا، اب گرمی بھی آ رہی ہے اندازے کے ساتھ، سردی بھی آ رہی اندازے کے ساتھ، بہار بھی ہے، خزاں بھی ہے، اور ان کی تبدیلی کے ساتھ پھل بھی بدلے، سبزیاں بھی بدلی، اور ان کے ساتھ مزاج بھی بدلے۔ اللہ نے اس کو تھوڑا سا یوں کر دیا ہے۔ اس کو یوں کرنے میں کسی سائنسدان کی طاقت نہیں خرچ ہوئی، اللہ کی طاقت خرچ ہوئی ہے، اور اللہ نے اس میں کشش رکھی کہ یہ چیزوں کو پکڑتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اگر اللہ پاک اس زمین کی کشش کو ختم کر دے تو یہی زمین، ہاں ان کا میرا بنگلہ 1 کروڑ کا ہے، یہی بنگلوں سمیت زمین اگر اللہ اس کی کشش کو ختم کر دے، اور نیوٹن نے کشش رکھی نہیں تھی، دریافت کی تھی، اللہ اس کی کشش کو ختم کر دے تو یہی زمین 6000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف دوڑنا شروع کر دے گی، جو کہ سورج زمین کو یوں اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور زمین اپنی طاقت سے اس کی طاقت کو توڑ رہی ہے۔ ان دونوں کی طاقت ٹکراتی ہے اور دن رات کا اللہ نظام بیٹھ کے چلا رہا، ہم چلا رہے ہیں۔ تھوڑا سا اللہ نے علم دے دیا، متکبر بن گئے تو جاہل ہیں، جاہل مطلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ اگر یہ زمین آسمان آپ کی نہ مانتے تو آپ کیا کرتے؟ اللہ نے فرمایا ایک جانور میرے پاس ایسا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیتا تو ساتوں زمین آسمان کو یوں نگل جاتا۔ یا اللہ وہ بلا کہاں رہتی ہے؟ این تلک الدابہ، وہ کہاں ہے اتنی بڑی بلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی مرج من مروجی، میری چراگاہوں میں چرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی این ذالک المرج، وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی علم من علومی، میرے علم کے خزانوں میں ہے، تمہیں تو تھوڑا سا علم دیا ہے۔
अपनी कुदरत, अगर जमीन की कशिश को अल्लाह तोड़ दे तो 6000 मील फी घंटा की रफ्तार से जमीन दौड़ेगी सूरज की तरफ, जिसका दर्जा हरारत 12000 फ़ारेनहाइट है, 12000, और उसमें 3-3 लाख मील लंबा आग का शोला लपकता है। और ये चंद हफ्तों में, 3-4 हफ्तों में ये जमीन सूरज के अंदर जा गिरती, जिसमें सारी इंसानियत भी भस्म, और उनके बंगले भी, उनके एटम भी, उनके रॉकेट भी, उनकी हुकूमतें भी, सब खत्म। अल्लाह का फजल है जो हम जमीन पर हैं। ऊपर से हवा ने दबाया हुआ है, नीचे से जमीन ने पकड़ा हुआ है। हर इंसान के ऊपर अल्लाह ने 280 मन हवा का दबाव रखा हुआ है, और नीचे से जमीन ने जकड़ा हुआ है। अगर अल्लाह हवा को उठा दे, हवा को कहते चली जा, तो हवा के ऊपर जाते ही पानी भी खत्म हो जाएगा, पानी भी ऊपर चला जाएगा। जैसे चांद पे हवा नहीं है, पानी भी नहीं। अगर अल्लाह जमीन की हवा को खत्म कर दे, पानी भी साथ चला जाएगा। अब दिखाओ जिंदगी गुजार कर। हम तो कदम कदम पर अल्लाह के मोहताज हैं। सोकर उठ नहीं सकते, पेशाब अल्लाह बंद कर दे निकाल नहीं सकते, और अल्लाह पाक उसको चला दे बंद नहीं कर सकते। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब आया, 3 आदमी भागे एक गार में चले गए और उसका दरवाजा बंद कर दिया, कहने लगे यहाँ पानी नहीं आएगा। तीनों आराम से बैठ गए। थोड़ी देर के बाद तीनों को पेशाब आया, इकट्ठा पेशाब करना शुरू किया। अल्लाह ने पेशाब को हुक्म दे दिया, पेशाब चलना शुरू हुआ। वो रोकते रोकते उसी में हर्फ होकर खत्म हो। हम तो अपनी जात में अल्लाह के मोहताज हैं। लुक़मा मुंह में जाने के बाद कौन जुबान पे जायके बनाता है? मैंने बना है। 3000 छोटे छोटे खाने हैं जुबान के अंदर जो जायका देते हैं। मीठा खा रहे हो, गरम खा रहे हो, नमकीन खा रहे हो, कड़वा खा रहे हो, कसैला खा रहे हो, नरम खा रहे हो, सख्त खा रहे हो। ये मैंने यार ताकत रखी है, अल्लाह इसको खत्म कर दे, अल्लाह इन खानों को बंद कर दे। मट्टी खा रहा है, गोश्त खा रहा है, पता नहीं चलेगा। नवाला अंदर जाने के बाद अल्लाह के हुक्म का मोहताज हो जाता है। डॉक्टर साहब को भी पता नहीं कि मेरे नवाले के साथ अब क्या बनने वाला है, और सदर साहब को भी पता नहीं कि मेरे नवाले के साथ अब क्या बनने वाला है। अल्लाह अपना निजाम चलाता है। आंखों में नूर रखा, कहां से खरीदा है? कौन से सबब के साथ आंखों को नूर मैंने किस सबब के साथ आंखों का नूर हासिल किया है? 130 मिलियन रिफ्लेक्टर अल्लाह ताला ने आंख में लगाए हुए, 130 मिलियन कैमरे इतनी सी आंख के अंदर अल्लाह ने फिट किए हैं। कौन डॉक्टर फिट करता है? ये नूर कौन लाता है? 1 लाख टेलीफोन एक कान के अंदर फंसे हुए, ये टेलीफोन कौन फिट करता है? ये सारे कनेक्शन कट रहे हैं बिल ना देने की वजह से। कभी अल्लाह ने भी कनेक्शन काटा है? बिजली का बिल ना दो, कनेक्शन कट गया, अल्लाह ने आंख में रोशनी रख दी, का चल देखता रहे। मैं नहीं कनेक्शन काटता, एक मुतालबा जरूर करता हूँ। यब्ना आदम जअलतु लका ऐनैन व जअलतु लहुल गता फंजुर बिऐनैक कमा अहललतुहु लक फइन अरद लक मा हर्रमतु अलैक अतबिक अलैहिमुल गता। ऐ मेरे बंदे, तुझे आंखें दी है, इनमें नूर रखा है, इन पर पर्दा लगाया है, इन आंखों से वो देख जो मैं कहता हूँ। ये मेरा बिल है। अल्लाह ने बिल मांगा है कि इन आंखों से वो देख जो मैं कहता हूँ। और अगर तेरे सामने ऐसी सूरत नजर आए, ऐसी मूरत नजर आए जिसको देखना मैंने तेरे लिए मना किया है, गैर महरम की शक्ल आ जाए, अजनबी औरत की शक्ल आ जाए, और ऐसी शक्ल आ जाए जिसको मैंने कहा है मत देख, अतबिक अलैहिमुल गता, तो ये पर्दा गिरा लिया कर, मेरा इतना ही बिल है। अगर हम ये बिल अदा करें फिर भी नूर मिलता है, और ये बिल अदा न करें फिर भी नूर मिलता है। लेकिन हमें खबर सुना दी, हाँ गाफिल नहीं है अल्लाह। इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। अब तो तू देख जो देख रहा है, और ये याद रख तेरी आंख जो देख रही है लिखा जा रहा है, एक दिन पूछूंगा। अपने कानों से सुन जो सुनता है, और याद रख तेरे कानों से मैंने एक दिन पूछना है क्या सुना था। अपने दिल में सोच जो सोचता है, याद रख तेरे दिल के सारे ख्यालात को मैं निकाल कर पूछूंगा, ये क्या मंसूबा बनाया था, ये क्या सोचा था। गाफिल नहीं, वला तहसबन्नल्लाह गाफिला, गाफिल नहीं हूं। क्यों? तो पकड़ता क्यों नहीं? पकड़ता इसलिए नहीं कि मेरे आका ने फरमाया इन्नकुमुल यौम फी दारिल अमल वला हिसाब, तुम हिसाब की दुनिया में नहीं हो, अमल की दुनिया में हो। इम्तिहान गाह के अंदर नतीजे नहीं सुनाए जाते, इम्तिहान गाह में पेपर लिए जाते हैं, नतीजे उसके बाद सुनाए जाते हैं। इम्तिहान गाह में हम चल रहे, अल्लाह ने बता दिया, गाफिल नहीं हूं। फैसले का दिन कौन है, कब है? इन्ना यौमल फस्ल कान मीक़ाता, वो मुअय्यन है। उसकी क्या सिफत है? इन्ना यौमल फस्ल मीक़ातुहुम अजमईन, वो तुम सब के लिए फैसले का दिन है, अलग अलग नहीं, सब के लिए। और क्या है? कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊन क्या है? इला यौमिल क़ियामह, इला मीक़ात यौमिन मालूम। कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊन इला मीक़ात यौमिन मालूम। उस दिन तुम्हें जमा करना है। यौम तशक्ककुस समाउ बिल गमाम, जिस दिन आसमान फटेगा। वनुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, फरिश्ते आएंगे। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका, फरिश्ते जिब्राइल सफ बना के खड़े होंगे। अनतिल वजूह, चेहरे झुके हुए। खशअतिल अस्वात, आवाजों पर मोहरें
بند آوازیں، ينظرون من طرف خفی، یوں یوں کنکھیوں سے دیکھیں گے، اللہ کا خوف دلوں پر چھایا ہوا ہوگا. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، چھپ نہیں سکتے اس دن. یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. بھاگنا چاہیے، بھاگ نہیں سکتے. لا تنفذون الا بسلطان، لڑ نہیں سکتے. اللہ آیا، والملک علی ارجائها، فرشتے کناروں پہ آ گئے. ويحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ، اللہ کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے سروں کے اوپر. یوم القاریہ، القاریہ ما القاریہ، الحاقہ ما الحاقہ، اذا زلزلت الارض زلزالها اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. انذرهم یوم الآزفہ اذ القلوب لدى الحناجر ازفت الآزفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ. اللہ اپنے قرآن میں اس دن کی ہیبت کو بتا رہا ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، تو دیکھے گا دودھ پلانے والی بچے چھوڑ دیں گے. یوم یجعل الولدان شیبا، دیکھے گا بچے بوڑھے ہو جائیں گے. السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا. اذا السماء انفطرت، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے. اور یہ پہاڑ فقل ينسفها ربی نسفا، اللہ ان کو روئی کی طرح دھن کے رکھ دے گا. بڑی ہیبت والا دن ہے. یہ دنیا کی عدالتوں میں چلا جائے مجرم تو تھر تھر کانپتا ہے. جہاں ہزاروں راستے بھاگنے کے ہیں، اس دن کون بھاگ سکتا ہے جس دن احکم الحاکمین فیصلہ سنانے والا ہے. دنیا میں کیوں نہیں سناتا؟ عدل دنیا حساب کی جگہ نہیں. ایک آدمی 10 قتل کرتا ہے، پکڑا جاتا ہے، ایک ہی دفعہ تو پھانسی چڑھے گا، باقی 9 کے قتل کا بدلہ کس سے لیا جائے؟ اب اس سے لو بدلہ، یہ تو ختم ہو گیا. جج کہتا ہے 10 دفعہ پھانسی دے دو، ایک ہی دفعہ چڑھا ہے، باقی 9 کا بدلہ کس سے لے؟ دنیا دارالعمل ہے، دارالحساب نہیں ہے، حساب آگے ہے. قرآن پاک کی سب سے ہیبت ناک آیت، سب سے خوفناک آیت، سب سے زیادہ جو ڈرانے والی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہ علماء نے لکھا اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے ہیبت ناک، سب سے خوفناک آیت یہ ہے کہ لوگوں کان کھول کے سن لو، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی کا بدلہ پاؤ گے، اور رائی کے دانے کے برابر برائی کا کبھی بدلہ پاؤ گے. وہ غافل نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 اکٹھے ہو جاؤ، منصوبہ بن رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. شراب کا دور چل رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں. الا هو رابعهم، چوتھا میں ہوں. ولا خمسة الا هو سادسهم، تم 5 اور چھٹا میں ہوں. کہاں جاؤ گے؟ زمین کے اندر چلے جاؤ. یعلم ما یلج فی الارض، میں زمین کے اندر کو بھی جانتا ہوں کیا ہے. اس کائنات پر اللہ اکیلے کا قبضہ ہے، وہی بادشاہ ہے. یہاں سے عزت کبھی نکلتی ہے، یہیں سے ذلت کبھی نکلتی ہے. میرے بھائیو، اللہ کا قانون اندھا نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں. دنیا کے اسباب پر مدار بھی نہیں ہے، اور یہ اسباب بیکار بھی نہیں ہے. اللہ ہمارا ذہن بنانا چاہتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا، ہم جاہل ہیں، ہم سمجھتے ہیں اسباب اور پیسے سے سارے کام بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بناتا ہوں، میرے کام مجھ سے بنتے ہیں. قارون کے مال نے اسے نفع نہ دیا. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں. دنیا کے اسباب پر مدار بھی نہیں ہے، اور یہ اسباب بیکار بھی نہیں ہے. اللہ ہمارا ذہن بنانا چاہتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا، ہم جاہل ہیں، ہم سمجھتے ہیں اسباب اور پیسے سے سارے کام بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بناتا ہوں، میرے کام مجھ سے بنتے ہیں. قارون کے مال نے اسے نفع نہ دیا، فرعون کی حکومت اس کے کام نہ آئی. کہاں چلی گئی؟ اللہ نے پہلی قوموں کے قصے سنائے. وہ روپے پیسے کی کمی کی وجہ سے صفحہ ہستی سے نیست و نابود نہیں ہوئے، وہ اللہ کے عوامر سے ٹکرائے. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، میں نے کتنی بستیوں کو یوں چکی سے پیس کے رکھ دیا. کیوں پیسا؟ ظالم تھے، نافرمان تھے. اللہ کی سنت بدلتی نہیں، جو پہلے تھی وہ آج ہے. یہ نظام کائنات ہمارے موافق ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنا کے بھیجا ہے کہ اگر آپ دنیا میں عزت چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے، کامیابی چاہتے ہو یہ راستہ ہے، غنا چاہتے ہو یہ راستہ ہے، دنیا آخرت کی سعادت چاہتے ہو یہ راستہ ہے. یہ عزت اور سعادت تمہیں امریکہ روس سے نہیں ملے گی، ایٹم راکٹ میں نہیں ملے گی، یہاں سے ملے گی جس کا نام میں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے. جب آپ معراج میں تشریف لے گئے، آپ نے اس کے اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما، اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم بنایا. وَعَلَمْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ، داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہے کو نرم کیا. وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ، سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ نے ہواؤں کو مسخر کیا. وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَىٰ الْمَوْتَىٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کیا. فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، اے اللہ میرے لیے کیا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ الا ذکرت الا ذکرت معی، اے میرے حبیب میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک میرے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑ دیا گیا ہے۔ اب آپ کا نام میرے نام کے ساتھ چلے گا، آپ دنیا میں ہوں تو بھی، دنیا سے پردہ کر جائیں تو بھی آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اب یہ نہیں بدل سکتا، اللہ نے اعلان کیا ہے جسے عزت چاہیے، سعادت چاہیے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چاہیے، وہ میرے نبی کے در پر آئے۔ یا ابا سفیان، آپ اعلان کر رہے ہیں جئتکم بخیر الدنیا و کرامت الاخرہ، اے ابو سفیان میری مانو، میری دنیا اور آخرت کی عزتیں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی۔ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقوں پر چلنا اور ثابت قدم رہنا۔ اب پہلے یہ یقین بنانا پڑے گا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ پاک سے عزت اور کامیابی لینے کا راستہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، لہٰذا ہم نبی کے طریقے پر چلیں گے۔ نبی کے طریقے پر چلنے کا کیا مطلب ہے کہ اپنی دنیا کو چھوڑنا نہیں، موڑنا ہے، موڑنا۔ دنیا میں 3 بڑے شعبے ہیں جن کے ساتھ سارے شعبے آ کر ملتے ہیں، زراعت، تجارت، حکومت، یہ 3 بڑے شعبے ہیں، باقی سارے ان کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ 3 بڑے شعبے ہیں، آپ نے تینوں کی نفی کی ہے۔ نفی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ان میں ایسے نہ چلو جیسے دنیا چلتی ہے، ان میں ایسے چلو جیسے میں کہتا ہوں، چاہے حکومت آئے چاہے جائے، زراعت آتی ہے تو آئے، جاتی ہے تو جائے، تجارت رہتی ہے تو رہے، جاتی ہے تو جائے، لیکن کرو وہ جو میں کہتا ہوں۔ تجارت مقصد نہیں، تجارت مقصد کا کیا مطلب ہے کہ بھائی تجارت کرو، جیسے بھی کرو، اپنی تجارت کو پھیلاؤ، جیسے بھی پھیلاؤ، نہیں، تجارت ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد اللہ ہے اور اللہ کا نبی ہے اور اس کی زندگی کی سنت ہے، لہذا اس کے مطابق کریں گے، پھیل جائے یا ختم ہو جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ما اوحی الی ان اشم المال واکون من التاجرین، میرے رب نے مجھے نہیں کہا تاجر بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ اپنی تجارت کو نبی کے طرز میں ڈھال دو، چاہے تھوڑا نفع ہے چاہے زیادہ نفع ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تمہاری تجارت سود پہ چلے گی، ورضیتم بالزرع، اور زمینداری پر تم راضی ہو جاؤ گے، واخذتم اذناب البقر، اور بیلوں کی دمیں پکڑ لو، بیلوں کی دمیں، ہر وقت زراعت زراعت زراعت، وترکتم الجہاد، اصل کام چھوڑ دو گے اللہ کے کلمے کے لیے جہاد کرنا، سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تم پر ذلت کی چادر چڑھا دے۔ ہم زراعت کریں گے جیسے اللہ نے کہا، تجارت کریں گے جیسے اللہ کے حبیب نے بتایا۔ تو تیسرا شعبہ الا وان روح الاسلام دائرہ حضور مع الکتاب ہے صدار، سنو آج اسلام زندہ ہے، حرکت کر رہا ہے، تم بھی حرکت کرو۔ الا وان الکتاب والسلطان سیفترقان فلا تفارق الکتاب، سنو ایک دن آئے گا حکومت الگ ہو جائے گی، میری کتاب الگ ہو جائے گی، تم حکومت کو چھوڑ دینا، میری کتاب کو نہ چھوڑنا۔ اب اگر حکومت ملتی ہو کتاب چھوڑ کر تو ایسی حکومت کو بھاڑ میں ڈال دو، آگ لگا دو، اور اگر حکومت ملتی ہو کتاب کے ساتھ تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے قبول کرو۔ تجارت آتی ہو کتاب کو پکڑنے کے ساتھ الحمدللہ، اور اگر تجارت آئے اور کتاب جائے تو تجارت کو چھوڑ دو، کتاب کو نہ چھوڑو۔ کہا حکومت والے کتاب اور سنت کو توڑ دیں گے، تم ان کا ساتھ نہ دینا، میری کتاب کو پکڑنا۔ الا وانہ سیولی علیکم امراء، سنو تم پر ایسے حاکم آئیں گے، ان اطعتموہم اضلوکم، ان کی مانو گے تمہیں گمراہ کریں گے، جہنم میں لے جائیں گے، ان خالفتموہم قتلوکم، ان کا ساتھ نہیں لوگے تمہیں خوار کریں گے، قتل کریں گے۔ اب صحابہ حیران، مانے تو آخرت گئی، نہ مانے تو دنیا گئی۔ تو آپ انہوں نے پوچھا فماذا نصنع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کونوا کآل عیسیٰ، تم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح بن جانا، حملوا علی الاخشاب، جنہیں سولیوں پہ لٹکایا گیا، ونشروا بالمناشیر، جنہیں آروں سے چیرا گیا، فوالذی نفس محمد بیدہ لمیتۃ فی طاعۃ اللہ خیر من حیاۃ فی معصیۃ الخالق او کما قال، اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، فرما برداری میں مر جانا نافرمانی کی زندگی سے بہتر ہے۔ تو بھائی ہم بکاؤ مال نہیں، کرسی پہ بک گئے، تجارت میں بک گئے، زراعت پہ بک گئے، عہدوں پہ بک گئے، مناصب پہ بک گئے، نہیں، ہم تو پہلے بھی بکے ہوئے ہیں، اللہ رسول کے ہاتھوں بک چکے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جان مال کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں ہمارے جان مال کو خرید لیا ہے، آزاد چھوڑیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے طرز میں ڈھلنا، اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے حبیب سے، پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی حضور کا نام نہیں لیا، ہر نبی کو اللہ نے نام سے پکارا ہے، یا یوسف، یا ابراہیم، یا داؤد، یا نوح، نام نہیں اللہ نے،
قرآن میں 227 دفعہ اللہ نے حضور کو پکارا ہے، ایک دفعہ بھی اللہ نے نام نہیں لیا، یا احمد یہی کہا، یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، لقب سے پکارا ہے، لقب سے. یہ احترام ہے. کسی نبی کی اللہ نے قسم نہیں کھائی، اللہ نے اپنے حبیب کی قسم کھائی ہے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی جان کی قسم یہ اندھے ہیں اور نشے میں چل رہے ہیں. کسی نبی کو اللہ نے 2 نام اپنے نہیں عطا فرمائے، اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے 2 نام عطا فرمائے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. اللہ بھی رؤوف، نبی بھی رؤوف. اللہ بھی رحیم، نبی بھی رحیم. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے بوجھ ختم کر دی، کام آسان کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اے اللہ بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر اونچا کر دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے طلب کی والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، اللہ مجھے امید ہے تو مجھے معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے میرے حبیب میں نے آپ کے اگلے پچھلے ختم کر دیا. فرق ہے یہ جو اللہ جل جلالہ نے سب سے اونچا مقام دیا، ساری کائنات میں سے چھانٹا، محبوب بنایا، حبیب بنایا. آپ نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا. انا قاعدهم اذا وفدوا، میں سب سے آگے چلنے والا ہوں گا میدان حشر کی طرف. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. یوم القیامہ اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لوائی آدم من سواہ، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری مسلمان میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ جاؤں. وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. آپ نے فرمایا انی لعارف رجلا باسمه وباسم ابيه وامه لا ياتي بابا من ابواب الجنة الا قال مرحبا مرحبا، میں ایک آدمی کا نام جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جنت کے جس دروازے پر آئے گا وہ دروازہ کہے گا مرحبا 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 مرحبا، ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے. سلمان فارسی کہنے لگے ان هذا لمرتفع شانه یا رسول اللہ، یہ اونچی شان والا کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا هو ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے آخری دروازے پکاریں گے. وہ عمر جو قتل کے ارادے سے نکلے اور اسلام کی دشمنی میں پیش پیش جب نبوت کے دربار میں آئے اور آپ کے قدم پکڑے اور آپ کے سامنے جھکے اور آپ کے در کو تھاما اور آپ کے دامن کو تھاما اور آپ کا اتباع کیا، یہی عمر آپ دنیا میں فرما رہے ہیں. دنیا میں رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے آج ایک محل دیکھا جنت میں. میں نے رضوان سے پوچھا لمن ھذا، یہ محل کس کا ہے؟ وہ کہنے لگا لفتم من قریش، ایک قریشی کا ہے. فظننت انہ لی، میرے جی میں آیا ایسا عالی شان محل میرا ہی ہو سکتا ہے اور نہیں کسی کا ہو سکتا. فذهبت لادخلہ، میں اس میں جانے لگا تو رضوان نے کہا انہ لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی عمر بن خطاب کا محل ہے. ہاں یہ وہ بت پرست ہیں جو 300 سال کے پجاری، وہ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر جنت کے وارث بنے. پھر آپ نے حضرت عثمان کو دیکھا، یا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ، اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہے. انت رفیقی فی الجنہ، تو جنت میں میرا ساتھی ہے. پھر حضرت علی کا اپنے ہاتھ پکڑ لیا، یا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، اے علی کیا تو بھی راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ حضرت علی رونے لگے، رضیت یا رسول اللہ، میں راضی ہوں یا رسول اللہ. پھر آپ نے فرمایا یا طلحہ، اے طلحہ، یا زبیر، اے زبیر، ان لکل نبی حواری فی الجنہ انتما حواری فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کے مدد باڈی گارڈ نہیں، باڈی گارڈ، اب میرے باڈی گارڈ طلحہ اور زبیر. بت پرستوں کو اللہ نے کہاں پہنچا دی. عمرو بن جموح بوڑھے بت کے پجاری بیٹے مسلمان ہو گئے. بھائی اس کو کیسے ایمان پہ لائیں؟ بوڑھا آدمی جلدی نہیں مانتا، دیر سے مانتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، رات کو اس کے بت کو اٹھا کر ایک کوڑے پہ ڈال کے آ گئے. صبح اٹھے میرا خدا کہاں، میرا خدا کہاں، دیکھا تو کوڑے پر پڑا ہوا. کہا ہائے میرے اللہ، اگر مجھے پتہ چلتا تیرے ساتھ کس نے کیا تو میں اسے قتل کر دیتا. اس کو دھویا، نہلایا، غسل دے کر خوشبو لگا کر رکھ دیا، پوجا پاٹ کی. رات کو وہ آئے، پھر اسے اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ رکھ دیا. 2-3 دن ایسا کیا تو وہ تھک گئے.
رات کو ایک دن آئے, تلوار اس کے پاس رکھ دی, کہا بھائی میرا خدا میں بوڑھا آدمی پہرا دے نہیں سکتا, یہ تلوار پڑی ہے, جو ہے تو خود ہی دفاع کر لینا. اب جب ان کے بیٹے آئے, دیکھا تو تلوار پڑی, انہوں نے کیا کیا, باہر گئے اور ایک کتے کو دیکھا جو مرا پڑا تھا, ٹانگیں اوپر ہو چکی تھی پھول کر, ان ٹانگوں کے ساتھ اس کو باندھ دیا. جب صبح ہوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرا خدا, دیکھا تو خدا صاحب کتے کے ساتھ بندے ہوئے. لگ تیرا بیڑا غرق ہو جائے, تو خدا ہوتا تو کتے کے ساتھ نہ بنتا. مسلمان ہوئے اور پھر احد کی لڑائی میں آیا, رسول اللہ یہ لنگڑے تھے, اريد ان اطأ الجنة بعرجتي, میں چاہتا ہوں اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کی گھاس پہ چلوں. آپ نے فرمایا جانے دو اسے, شہید ہو گئے. آپ جب اس کی لاش پر سے گزرے تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یطأ الجنة, میں دیکھ رہا ہوں جنت کو روند رہا ہے. لیس بعرجتہ, لنگڑے پاؤں سے نہیں, بل برجلہ صحیحہ, صحیح پاؤں کے ساتھ جنت کو روند رہا ہے. وہ بلال جو حبشی غلام ساری عزتیں جہاں پڑی تھیں وہ در تو چھوڑ دیا, بھاگ رہے ہیں یہود و نصارہ کی طرف, جو ازلی دشمن اسلام کے, ازلی دشمن ایمان کے, کبوتر بلی کے دامن میں پناہ ڈھونڈے, جو پناہ دینے والے تھے ان کا تو ساتھ چھوڑ دیا. یا ابن آدم اذکرک و تنسانی, اے میرے بندے میں تو تجھے یاد رکھتا ہوں, تو مجھے بھول جاتا ہے. استترک ولا تخشانی, میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں, تو کہتا کوئی نہیں جانتا, تو اور دلیر ہو جاتا ہے. تعرض عنی وانا مقبل علیک, تو ناراض ہو کے نافرمانی کر کے مجھ سے منہ موڑتا ہے, اور میں اس کے باوجود تجھے دیکھتا رہتا ہوں کہ کبھی تو توبہ کرے گا. ذکرتنی ذکرتک, تو یاد کرتا ہے میں یاد کرتا ہوں. نسیتنی ذکرتک, تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی یاد کرتا ہوں. اللہ کے سمندر کو غصہ آتا ہے, ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم. سمندر کہتا ہے اللہ اجازت کیوں نہیں دیتا ان سب کو میں غرق کر دوں. سمندر تو کراچی ہے, کئی ہزار کلومیٹر ہے, یہ زمین کہتی ہے, اسلام آباد کی زمین کہتی ہے, اور ہر زمین کا وہ ٹکڑا کہتا ہے جس پر ہم دندناتے ہیں اور نافرمانی کی محفلیں سجاتے ہیں. والارض تستأذن فی ان تبتلع ابن آدم, زمین کہتی ہے اللہ میرا کلیجہ جل گیا, انہوں نے مجھے داغدار کر دیا. تنہم داغ شد, میرا روح داغدار ہے تیری نافرمانی سے, اللہ مجھے اجازت ہے میں کروٹ بدل لوں, اوپر کا نیچے, نیچے کا اوپر. فرشتوں کو غصہ آتا ہے, اللہ تیرا کھاتے ہیں تجھ سے ٹکراتے ہیں, ہمیں اجازت دے کو ختم کر دے. وہ مالک, وہ رحمان, رحیم, کریم, حنان, منان, اپنی صفتیں خود کرے. الملک القدوس, السلام المؤمن, المہیمن العزیز الجبار المتکبر, خالق, باری, مصور, له الاسماء الحسنى, خافض, رافع, معز, مذل, سمیع, بصیر, حکم, عادل, لطیف, خبیر, حنان, منان, دیان, اپنے صفاتی نام گنواتا ہے. اتنی صفتوں والا اللہ ایک چھوٹے سے افسر کی نافرمانی ہو جائے تو قہر برس جاتا ہے. اور اتنی جبروت والا اللہ یہ سارے دیکھتا ہے کہ زنا کیسے ہو رہا ہے, شراب کیسے پی جا رہی, اور سود کیسے لیا جا رہا ہے, ظلم کیسے ہو رہا ہے, قتل کیسے ہو رہا ہے. اس کے باوجود اس کی رحمت پہ صدقے جائیں. وہ ان زمین سے بھی کہتا ہے, سمندر سے بھی کہتا ہے, فرشتوں سے بھی کہتا ہے, ان کان عبدکم فشانکم بہ, اگر تم نے پیدا کیا تو پکڑو اسے. ان کان عبدی فمنی والی عبدی, اگر میں نے پیدا کیا تو دخل نہ دو, میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. ہمارا کوئی کسی بنی سے واسطہ ہے, یا کسی حکومت سے واسطہ ہے, یا کسی بادشاہ صدر وزیر سے واسطہ ہے, اس مالک سے واسطہ ہے کہ جس کے ساری صفتوں کو اکٹھا کیا جائے. اس کی صفت 99 صفتیں نہیں ہیں, لا محدود ہے, لا محدود ہے. 99 تو حدیث میں آئی ہے, لا محدود ہے. ان کو اکٹھا کریں تو دو بنتی ہیں, قہر اور مہر, قہر اور مہر. وہ ان دونوں میں ٹکراؤ کریں تو مہر قہر پہ غالب ہے. عرش کے اوپر سوائے اللہ کے کچھ نہیں, لیکن اللہ نے عرش کے اوپر ایک تختی لگوائی ہوئی ہے, اس تختی کے اوپر خود لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی. میرے بندوں کو سنا دو میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. ہمارا واسطہ کسی بلیے سے, آج کے حکمرانوں سے نہیں ہے, ماں باپ سے نہیں ہے, ماں باپ بھی معاف نہیں کرتے. اور اللہ کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی. اے میرے بندے, اول تو پوری دنیا اکٹھی ہو کر گناہ کرے نا تو ان کے گناہ آسمان تک نہیں جا سکتے. پوری دنیا, یہ خلا اتنا بڑا ہے جو سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ 1 ارب سال روشنی کی رفتار سے اگر جہاز اڑتا رہے 1 ارب سال تو اس خلا کا چکر نہیں کاٹ سکتا. آسمان تو آج تک کوئی دیکھ ہی نہیں سکا. لیکن اگر فرض کرو اللہ تعالیٰ کہتا ہے
ایک آدمی کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ میرے آسمان تک آ کر لگ جائیں اور پھر کہے اللہ مجھے معاف کر دے اور آنکھوں میں 2 قطرے آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، میں سارے معاف کر دیتا ہوں، مجھے نہیں کوئی پوچھنے والا۔ جبریل علیہ السلام ہے، یا رسول اللہ انا لنکتب اعمال امتک، ہم آپ کی امت کے اعمال لکھتے ہیں، سوى الدموع، ہم آنسو نہیں لکھتے، آنسو نہیں لکھتے، آنسو کے لیے اللہ کا ایک الگ خانہ ہے علم کا۔ آپ نے پوچھا کیوں آنسو کیوں نہیں لکھتے؟ کہ یا رسول اللہ دمعۃ واحدۃ تطفئ بحور النار، آپ کی امت کے کسی آدمی کے، مرد عورت کے آنکھ سے ایک قطرہ جو نکلتا ہے نا اللہ کے خوف سے، یہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے، ہم کیسے لکھیں اس کو؟ کہ اس کا خزانہ اللہ کے علم میں ہے کہ ان آنسوں کو اللہ تولے گا۔ ہمارا تو ایسے رحیم و کریم سے واسطہ ہے جو دینے پہ خوش ہو، مانگنے پہ خوش، نہ مانگنے پہ ناراض۔ حشر کے میدان میں ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، اللہ کہے گا ایک لیا تجھے جنت، نہیں تو جہنم۔ وہ ماں باپ بیوی بچے سب کو چھان مارے گا، کوئی نہیں دے گا، آخر پریشان واپس لوٹے گا۔ ایک آدمی ملے گا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا یار ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں۔ وہ کہے گا بھائی میری ہے ہی ایک، تو لے جا، میرے کسی کام کی نہیں۔ وہ بڑا شاداں فرحاں آئے گا، اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا مجھے نیکی مل گئی۔ اچھا کہاں سے ملی؟ آج تو ماں نہیں دیتی۔ تو اس آدمی نے کہا اس کو بلاؤ، اسے بلائیں، کیوں بھائی تم نے نیکی کیوں دی؟ آج تو ماں نہیں دیتی۔ کہ اللہ میری ایک تھی، میرے کس کام کی؟ میں نے کہا اس کا کام بن جائے، میرے تو ہے جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تريد ان تكون اجود مني، تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، تو بھی اس کے ساتھ جنت میں جا۔ میرے بھائیو اب شیطان نے کیا چکر چلایا؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے لہذا اس کی نافرمانی کرو۔ یہ کیسی عجیب منطق ہے، یہ کیسا پاگل پن ہے کہ جو مہربانی کرے اس کی نافرمانی کرو، اور یہ اللہ نے معاف کر دینا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ ارے میرے بھائیو کتا ایک روٹی کھا کے ساری رات پہرا دیتا ہے، پتہ ہے سورۃ والعادیات بڑی عجیب سورت ہے۔ ایک دن اس میں نے غور کیا، اللہ نے گھوڑے کی قسمیں کھائیں، وہ گھوڑے کی قسمیں کھا کر آگے ایک جملہ بولا ہے، یہ گھوڑے کی کیوں قسمیں کھائی ہیں؟ کیا ہے میرا بندہ یہ گھوڑے کو نہیں دیکھتا؟ کبھی تو اس کے ذریعے سے دشمن پہ حملہ کرتا ہے، کبھی زین کستا ہے، کبھی مہمز لگاتا ہے، کبھی ایڑ لگاتا ہے، کبھی چابک مارتا ہے۔ کبھی گھوڑے نے بھی کہا کہ تھک گیا نہیں جاتا، کبھی گھوڑے نے بھی ٹرائی کی ہے، کبھی گھوڑے نے بھی تیرے خلاف کوئی شور مچایا ہے۔ تو زین رکھتا ہے وہ چلتا ہے، تو ایڑ لگاتا ہے وہ دوڑتا ہے، تو چابک لہراتا ہے وہ لپکتا ہے، تاپ مارتا ہے، چنگاری اڑاتا ہے، دن کو حملہ رات کو حملہ، انکار نہیں کرتا، نہ تو اس کا خالق نہ تو اس کا مالک، صرف دانہ ڈالتا ہے پانی پلاتا ہے، اور وہ تیرا فرما مردار۔ اور میں نے تجھے نطفے سے انسان بنایا، عدم سے وجود بخشا، زمین آسمان کی نعمتوں کے دروازے کھولے، فرشتوں تک کو تیری خدمت پہ لگایا۔ میرا بندہ ان الانسان لربہ لکنود، تو میرا ناشکرہ بن گیا، گھوڑے سے بھی سبق نہیں لیتا۔ ہمیں عزت ملے گی اللہ کے خزانوں سے، کامیابی اللہ کے خزانوں سے۔ ہمارا دستور کافر والا نہیں ہے کہ اسباب اکٹھے کرے گا تو عزت مل جائے گی۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، کافر کی اللہ کی سنت اور ہے، ہمارے لیے اور ہے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے ہمیں فوراً تھپڑ پڑے گا۔ اگر ایک فوجی فوج میں جانے کے بعد اگر وہ بے قاعدگی سے چلتا ہے، جیسے ہم عوام بے قاعدگی سے جہاں کھایا جہاں سویا جہاں پڑ گئے، تو اس کا تو کورٹ مارشل بھی۔ ہمارا کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ جو مرضی بیٹھ گیا، جب مرضی کھا لیا، جب مرضی سو لیا۔ ان کا فوجی بننے کے بعد قانون بدل گیا، عوام کے ساتھ قانون اور ہے، فوجی کے ساتھ قانون اور ہے، مسلمان کے ساتھ قانون اور ہے، کافر کے ساتھ قانون اور ہے۔ کافر کا قانون کیا ہے؟ ذرهم یاخذوا ویلعبوا، ذرهم یخوضوا ویلعبوا، ذرهم یاکلوا ویتمتعوا، ذرنی والمکذبین اولي النعمة ومهلهم قلیلا، مهلهم قلیلا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ اللہ اپنا قانون بتا رہا ہے کہ کافر کو کیا کرتا ہوں، دنیا میں چھٹی دیتا ہوں، چل بھائی کر لے موت تک کر لے، آگے پکڑوں گا، ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ پھر بڑی زوردار۔ مسلمان کے لیے کیا ہے؟ تو دنیا میں میری نافرمانی کرے گا، پہلے مہلت دوں گا، مہلت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو پھر دنیا میں تھپڑ ماروں گا، دنیا میں پکڑ۔ مسلمان کی دنیا ہی میں، کافر کی اکٹھی آخرت میں۔ اگر اس کافر کو دنیا میں پکڑوانا ہے اللہ سے، کافر اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان سے بھی پیار ہے، کیوں نہیں ان کو گرا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اگر کافر کو پکڑوانا ہے اللہ پاک سے اور یہودیت نصرانیت کو پٹوانا ہے اللہ پاک سے، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ ان کو دعوت دو، اللہ کی حجت پوری کرو ان پر، پھر اللہ کا قانون بدل جائے گا۔ پھر جیسے اللہ نے کیسر اور کسرا کو پٹوا دیا، مقوقس کو پٹوا دیا، اور جیسے اللہ پاک نے اس زمانے کے روم اور فارس کی طاقتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اللہ پاک آج کے کیسر اور کسرا کو بھی توڑ دے گا۔ توڑنا اللہ نے ہے، ایٹم راکٹ سے کوئی نہیں ٹوٹا کرتا، اللہ توڑتا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے نہیں تیر مارا میں نے مارا ہے، آپ نے نہیں مٹی پھینکی میں نے پھینکی ہے۔
لم تقتلوہم، آپ نے نہیں قتل کیا، ولکن اللہ قتلہم، میں نے قتل کیا ہے۔ اور دنیا اور آخرت کی عزتوں کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہو کر گزرتا ہے۔ بادشاہی چاہیے یہاں سے ملے گی، عزت چاہیے یہاں سے ملے گی، کامیابی چاہیے یہاں سے ملے گی۔ بلال حبشی غلام اسود کالے، لیکن آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری ڈاچی اونٹنی کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرا سادن کے جنت میں داخل ہے۔ اتنی اونچی اڑان اڑے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب کا نقیب بنا کر آگے آگے چلا دیا، اور آخرت کی عزتیں وہاں سے اور اللہ کا نبی ہمیں ایک زندگی دے کر گیا ہے اور ایک کام دے کر گیا ہے، ایک وردی پہنا کر گیا ہے۔ فوجی اگر وردی میں ہو تو حکومت کی ساری طاقت اس کے پیچھے ہوتی ہے، اور جب اس کی وردی اتر جاتی ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، تو سارا قانون بدل جاتا ہے۔ جب ہم نے محمدیت کی وردی پہنی ہوئی تھی تو اللہ کا قانون ہمارے ساتھ اور تھا، جب ہم نے محمدیت کا لبادہ اتار دیا تو اللہ تعالیٰ کا قانون بدل گیا۔ اللہ کو بندوں سے نہیں، اللہ کا مقرب بننے کے لیے واسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، یہاں سے راستہ ہو کے جاتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا پڑے گا۔ اور میرے بھائیوں، ساری ماؤں سے زیادہ آپ نے اپنی امت سے پیار کیا ہے۔ ساری دنیا کے باپ وہ شفقت نہیں دے سکتے جو آپ اپنی امت کو دے کر گئے ہیں، ساری دنیا کے ہمدرد و ہمدردی نہیں دے سکتے جو آپ اپنی امت کو دے کر گئے ہیں۔ 5 گھنٹے عرفات کے میدان میں ڈاچی پر بیٹھ کر دھوپ کے اندر آپ نے بغیر کھائے پیے مسلسل امت کے لیے رو رو کر مانگا ہے۔ ایسا بھی کوئی آیا؟ ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی، آپ نے کہا میں نے اپنی دعا قیامت کے دن محفوظ کر کے رکھی اپنی امت کے لیے۔ ہر نبی جہنم کو دیکھ کر کہے گا یا رب نفسی نفسی، اور ہمارے نبی فرمائیں گے یا رب امتی امتی۔ موت کے وقت آدمی بیوی بچوں کو یاد کرتا ہے، آپ موت کے وقت کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز پڑھنا نماز پڑھنا نماز پڑھنا۔ کیا حشر ہو گیا آج نماز کا؟ مرتے وقت بھی امت کو وصیت کی ہے نماز پڑھنا نماز پڑھنا۔ جو اپنی اولاد کے قاتلوں کے لیے، کوئی ایسا بھی دیکھا نبی جو اپنی اولاد کے قاتلوں کے لیے دعائیں کر جائے؟ آپ نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ ایک ابلہ کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے، شمر کی طرف اشارہ کیا، بد دعا اس کے لیے بھی نہیں کی۔ ایسے ظرف والا نبی ہر سری کی داڑھی پکڑی، کہا کہ تو مر نہیں سکتا جب تک تیری داڑھی تیرے خون سے رنگین نہ ہو جائے، اس قاتل کے لیے بد دعا نہیں کی۔ ایسا شفیق نبی بھی کوئی دیکھا؟ طائف کی وادی میں جو پتھر پڑے ہیں اور آپ لہو لوہان ہو کے بے ہوش ہو کے گرے، زید بن حارثہ نے اٹھایا اور دشمن کے باغ میں پناہ لینے پہ مجبور ہوئے، جن کی حالت کو دیکھ کر جانی دشمنوں کے بھی آنسو نکل آئے۔ عتبہ اور شیبہ نے جب دیکھا تو دونوں بھائی رونے لگے، کہا ہے عبد المطلب کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو گیا؟ تحرک لہما رحمہما، ان کے خون کو بھی جوش آ گیا اور رشتہ داری کا خون۔ کہنے لگے عبد المطلب کے بیٹے کا کیا حال ہو، جن پر دشمن بھی روئے۔ ساتوں آسمان کے فرشتے رونے لگے، زمین رونے لگی، پہاڑ میں کوئی تقریر نہیں، آپ کو کوئی خطابت نہیں کیا کر رہا ہوں، یہ حدیث بتا رہا ہوں۔ زمین روئی جس کا آپ کا خون گرا ہے، وہ پہاڑ روئے جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور ساتوں آسمان کے عرش تک کے فرشتے رونے لگے جب آپ کو پتھر پڑے اور ہمارے جیسے ظالموں کے لیے پڑے کہ آج اسی کے در کو چھوڑ دیا ہے، اسی کی سنت کو مٹا دیا ہے۔ سنت ہی تو ہے، کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ روپیہ ہی تو ہے، کبھی کسی کو دیکھا یہ کہتے ہیں روپیہ ہی تو ہے، کبھی کسی کو دیکھا ایک ووٹ ہی تو ہے، کیا ہوتا ہے مل جائے تو بھی ٹھیک ہے نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے۔ ایک نمبر ہی تو ہے، مل جائے تو بھی ٹھیک ہے نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے۔ وہ تو ایک نمبر پہ پاس فیل ہو جاتے ہیں، ایک ووٹ پہ ہار جیت ہو جاتی ہے، ایک ایک روپے سے خزانے جمع ہوتے ہیں۔ سنتی باقی رہ گئی ہے، سنتی تو ہے، کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ وہ دل ہی دفن کر دیا جو اللہ رسول کی محبت میں تڑپتا تھا، پتہ نہیں کس غار میں، کن ویرانوں میں یا کن صحراؤں میں دفن کر کے آئے کہ آج اس کو صدیاں گزر گئی، مردہ دلوں کے ساتھ یہ امت دنیا میں زندگی بسر کر رہی۔ ایسے تو صحرا بھی ویران نہیں جیسے میرے آپ کے دل ویران ہو گئے، ایسے کھنڈروں میں وحشت نہیں جیسے آج میرے آپ کے دلوں سے وحشت برستی اور ٹپکتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی عزتیں بادشاہی میں نہیں ہیں، سرداری میں نہیں ہیں، فوج پولیس اسلحہ ہتھیاروں میں نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ یہاں سے ملے گا جس کو بھی ملے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی دے کر گئے اور ایک کام دے کر گئے، زندگی دی کہ میری 24 گھنٹے کی یہ زندگی ہے، بادشاہ تم بھی سن لو، غریبوں تم بھی سن لو، جس میں ابو ذر غفاری جیسا فاقہ مست بھی کامیاب ہو سکتا ہے، جس کو ایک وقت کی ملی ساری زندگی دوسرے دن کی نہیں مل سکتی، ساری زندگی ایک دن کی ہوتی تھی اگلے دن کی کبھی نہیں جمع ہوئی۔ ابو دردہ جیسا فقیر بھی ہے اور اس میں عثمان ابن عفان جیسے مالدار بھی ہیں، اور اس میں عبد الرحمن بن عوف جیسے صنعتکار سرمایہ دار بھی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا
تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار ترکہ چھوڑا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جیسے بادشاہ بھی ہیں، جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو قبر میں ڈالنے لگے تو آسمان سے پرچہ گرا، سینے پر آیا، سینے پر سیدھا اٹھا کے دیکھا گیا، اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، براۃ من اللہ عمر بن عبدالعزیز من النار۔ اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو دوزخ سے نجات دے دی، یہ اس کا پروانہ ہے۔ یہ بھی اسی در سے ملی۔ حکومت تو ولید نے بھی کی، سلیمان نے بھی کی، عبد الملک نے بھی کی، حکومت عمر نے بھی بن عبدالعزیز نے بھی کی۔ اس نے محمدیت کا لبادہ پہنا، انہوں نے کسرویت کا لبادہ پہنا، وہ ناکام ہوئے، یہ کامیاب ہوئے۔ اپنی ذات کا استعمال اصل ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ زندگی وجود میں آ جائے، میرے اندر بھی، ساری دنیا کے انسانوں میں